اگر آپ کو جلدی نہ ہو تو 2 منٹ کے لیے رک جاؤ۔ رکشہ ڈرائیور نے اجازت مانگی، مجھے جلدی نہیں تھی۔ اس نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکشہ روکا۔ ریسٹورنٹ کے باہر بہت سے غریب لوگ انتظار میں بیٹھے تھے۔ رکشے والا کاؤنٹر پر گیا اور کچھ پیسے ادا کیے۔ قطار میں بیٹھے ایک شخص کو بریانی مل گئی۔ رکشہ دوبارہ چلا تو میں نے رکشے والے سے کہا، تم خود غریب آدمی ہو، یہاں کیوں پیسے دیے؟ اس نے کہا، رکشہ چلانے سے پہلے میں مزدوری کرتا تھا۔ جس دن دہاڑی نہیں لگی تھی یہاں بیٹھنے سے رزق ملتا تھا۔ انہی دنوں ایک بابا ملا، جب مزدوری ملتی اس بابا کے کہنے پر میں یہاں آ کر کسی کو بریانی کھلاتا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ جو رزق بانٹتا ہے اسے یہاں قطار میں بیٹھنا نہیں پڑتا۔ مجھے رکشے والے کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ مجھے خود پر افسوس ہوا اور رکشے والے پر رشک آنے لگا کہ کیا خوبصورت بات اس کو کسی بابا نے بتا دی کہ بیٹا جو رزق بانٹتا ہے اس کو قطار میں لگ کر بیٹھنا نہیں پڑتا، اس کے حصے کا رزق اس کو اللہ پہلے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں پہلے یہاں قطار میں لگ کر اپنا رزق لیتا تھا اور یہاں پر بریانی کھاتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے مزدوری ملی۔ بابا نے مجھے کہا کہ تو اس مزدوری سے اللہ کے نام کا حصہ نکال اور اس لائن کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں کسی ایک کو کھانا کھلا دے۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میرا رکشہ آرام سے کبھی کھڑا نہیں ہوا ہے۔ میں صبح سے شام تک رکشہ چلاتا ہوں۔ رات کو ایک اور شخص مجھ سے رکشہ لے جاتا ہے۔ وہ خود بھی روزی کماتا ہے اور مجھے رکشے کا کرایہ بھی ادا کرتا ہے۔ مجھے کسی نے نہیں سمجھایا، نہ میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے کسی اور لوگوں کی باتوں کا پتہ ہے۔ مجھے تو اس بابا جی نے زندگی کا فلسفہ سمجھا دیا۔ بابا جی نے کہا کہ رزق بانٹنے سے ملتا ہے۔ میں تب سے بانٹنا شروع ہو گیا ہوں۔ میرے بچے بھی خوشحال ہیں، میرے بیگم بھی خوشحال ہے، ہمارے گھر میں ہر طرح کی سہولیات ہے، ہمارے گھر میں اللہ نے بہت سکون رکھا ہوا ہے۔ میں آج کے لوگوں کو دیکھتا ہوں نا، جو اتنی بڑی بڑی کوٹیاں لے کر، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں لے کر، ان کے دروازوں کے اوپر اتنا لمبا رش ہوتا ہے اور وہ ان کو دیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، تو مجھے یاد آتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت میں نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب میں ہے۔ اس وقت ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہو اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، وہ پیسہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے گھروں میں سکون نہیں ہوتا، ان کا کوئی بھی دیکھتا ہے تو دولت کی نظر سے دیکھتا ہے، ان کے دل سے کوئی بات تک نہیں سنتا۔ مجھے اس رکشے والے کی بات سن کر اتنی حیرت ہوئی کہ ایک رکشے والے کو اس فلسفے کی سمجھ آ گئی اچھی طرح، تو ہم لوگوں کو اس کی سمجھ کیوں نہیں آئی؟ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کسی نہ کسی طرح سے اللہ کے دیے ہوئی رزق میں سے لوگوں کی مدد کر سکوں، اور میں نے جب اللہ کی راہ میں کچھ دیا ہے مجھے 70 گنا زیادہ اللہ نے ضرب دے کر واپس کیا ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس طرح تو نے اس رکشے والے کے دل میں اپنا فلسفہ بٹھایا ہوا ہے اسی طرح ہمیں بھی اپنے فلسفے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔